یہ حروف تہجی کا جو ہے یہ آپ سمجھیے کہ اب آخری ہے آج. اس میں ہم ہے لکھا ہے اور یہ لکھا ہے. ہندی میں بھی ہے لکھا اور یہ لکھا. اور ہے کا جو شکل ہے وہ آپ کے سامنے 4 ہم آج لایا ہے. اور یہ کا جو ہے 3، اگرچہ اور بھی شکلیں ہیں اس کی. تو یہ دیکھیے، یاد رکھیے گا یہ ہے جو آسانی سے ہم بولتے ہیں اس کو. اس کے پہلے ایک ہے آتا ہے جس کو لوگ پہلے بڑی ہے بولتے تھے، لیکن بڑی ہے بولنے سے معنی اور مطلب پورا نہیں ہوتا ہے. ہے کھینچ کے جب بولیں گے تب وہ بڑی ہے کا معنی سمجھا جائے گا، اور ہے آسانی سے بولیں گے تو یہ گول ہے سمجھا جائے گا، جس کو آپ چھوٹی ہے کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ ملاتے کیسے ہیں اس کو، اس طرح دیکھیے آپ. جیسے یہ ہے کو دیکھیے، ہے کا پہلے شکل جو ہے لام میں ملایا، اس کو حل بولتے ہیں. دوسرے شکل شہر، تیسری شکل کہ، اور چوتھا جو ہے میم میں ملایا ہے، اور چوتھا کو بے میں بھی ملایا ہے. مذہب، ہم مذہب، دونوں میں ہے کا ایک شکل ملا ہے. سمجھا؟ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ہم اس طرح ملاتے ہیں. تو ہے یہ، ہے یہ، ہے یہ، ہے یہ، ہے یہ، ہے یہ، حل، شہر، کہ، ہم، مذہب. سمجھا؟ حل، شہر، کہ، ہم، مذہب. تو ہے کے پہلے شکل کو لام میں ملایا، دوسرے کو شہر میں ملایا، اور تیسرا جو ہے وہ کہ میں ملا ہوا ہے، اور چوتھا جو ہے میم میں ملا ہے اور بے میں بھی ملا ہے. تو اس طرح سے اس کے ملانے کا اصول ہے. آپ جب اس طرح سے ملائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لکھا جاتا ہے. اگر آپ جیسے مذہب ہم لکھا ہے، اس میں ہے کہ دوسرے شکل کو آپ لکھائیے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا. اس میں یہی شکل ملے گا، آپ کتاب میں کہیں بھی دیکھیے. اب آئیے، جیسے اس یہ کو دیکھیے، جیسے یا، یب، یس،
यज, समझा। ये है, ये को अलिफ में मिलाया, ये को बे में मिलाया, ये को सीन में मिलाया, ये को जीन में मिलाया, तो इसी तरह से इसमें मिलेगा ये, समझा। अब जैसे लिखते हैं यूनान, याम, याद। देखिए इसमें ये की शक्ल मिलाया वाव में, अलीफ में, तो इस तरह से ये मिलता है। जैसे आपको देखिए, हिदायत, हे को दाल में मिलाया और ये को ते में मिलाया, तो आप देखेंगे कि किस शक्ल को मिलाया है। हिदायत जैसे लिखते हैं आप मेहर, मेहर मोहर, जेर और पेश के फ़र्क से ये मेहर और मोहर होगा। जैसे सह, जैसे हवाई, तो देखिए 1 2 3 4 सब आपके सामने मिला के लाया। हिदायत पहला शक्ल, मेहर दूसरा शक्ल, सह तीसरा शक्ल, हवाई चौथा शक्ल। और भी इसकी शक्लें हैं, लेकिन आज आपके सामने हम इतना ला रहे हैं कि आप पूरे तौर से इसको समझें। फिर मौका मिलेगा इंशाअल्लाह, वो चाहे तो आपको पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा या फिर बता भी दिया सकता। तो ये हो गया हिदायत, मेहर, सह, हवाई। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जो बिल्कुल आसान है, समझा। हे ये, 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 हे ये। अब इसको फिर से मिटाते हैं। हे ये, हे ये, हे ये। अब देखिए जैसे लिखते हैं हम हैं, हैं, जैसे हम लिखेंगे कोहराम, जैसे लिखेंगे
جگہ، جیسے ہم نوا، دیکھیے ہے کوہرام جگہ ہم نوا، اور زاہد، دیکھا آپ کس طرح سے ہوا، ہے کوہرام جگہ ہم نوا زاہد، یہ ہے کا استعمال، یہ ہے کا استعمال، ہے آپ اتنے شکل میں جان گئے ہیں، اور اتنی شکل میں آپ کے سامنے کتاب میں بھی باتیں آئیں گی، اس لیے آپ اس کو اچھے سے سمجھیں، اچھے سے دیکھیں اور ملانے کے لیے سمجھیں کہ کیسے لکھا جائے گا۔ کوہرام آپ دوسرے طرح سے ہے دیکھ لکھیں گے وہ صحیح نہیں ہوگا، جگہ آپ دوسری طرح سے لکھ ہی نہیں سکتے، ہم نوا بھی آپ دوسری طرح سے نہیں لکھ سکتے، زاہد آپ دوسری طرح سے لکھ سکتے ہیں لیکن وہ غلط ہوگا، سمجھا؟ یہ ہے کہ شکل ہے کوہرام جگہ ہم نوا زاہد، ہے یہ ہے کوہرام جگہ ہم نوا زاہد، ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے کوہرام جگہ ہم نوا زاہد، سمجھا؟ آپ کو ہم یہ بھی بتایا کہ صحیح یہ ہے، لیکن اگر آپ مذہب اس طرح سے لکھ دیں گے لوگ اس کو بھی مذہب ہی پڑھے گا، عربی میں اسی طرح سے مذہب لکھا جاتا ہے، لیکن اردو میں جو مذہب لکھا جائے گا اس کا استعمال اس ہے کا ہوگا، جیسے آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے ہندوستان جو صحیح ہے، آپ ہندوستان اس طرح سے بھی لکھ دیں گے لوگ اس کو پڑھ لے گا، جس کو تمیز نہیں ہے اس شکل کی وہ تو کہے گا ٹھیک ہے، لیکن جس کو اس شکل کی تمیز ہے وہ کہے گا کہ نیچے والا جو ہندوستان ہے یہ ہے کہ شکل کا صحیح استعمال نہیں ہے، یہاں اس شکل کا استعمال نہیں ہوگا بلکہ اوپر جس شکل کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہوگا۔ تو آپ کو ابھی سے یہ سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور خدا نخواستہ اگر آپ بھی نیچے والے کو ہی صحیح سمجھیں گے تو جب آپ کے ہاتھ میں کتاب آئے گی یا اخبار آئے گا تو اوپر والا ہندوستان دیکھیں گے،
تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیا ہوا، کہاں غلطی ہے. تو آپ یاد رکھیے کہ اوپر والا جو ہندوستان ہے وہی صحیح ہے، اور وہی آپ کو ملے گا پڑھنے کے لیے. یہ نیچے والا نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ غلط ہے. تو اس طرح سے اب آپ، میرا خیال ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہیں، ہے کا استعمال، ہیں کوہرام، جگہ، ہم نوا، واحد. سمجھا؟ اب آپ جو بھی چیز لکھیں گے وہ آپ لکھ لیں گے. سمجھے نا؟ جیسے آپ کو لکھنا ہے ہارون، تو اس طرح سے لکھیں گے آپ. یہ ہو گیا، یہ آسان ہے. اب دوسرا کوئی شکل دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اس طرح سے یہ ہے کا استعمال آپ کو ہم بتایا. اب آئیے دیکھیے، یہ ہے جیسے یہاں لکھتے ہیں آپ، یہ جو آخر میں ہم یہ دیا ہے وہ شکل کا استعمال ہے. سمجھ؟ جیسے یاد ہے، جیسے ید ہے، یس ہے، یہ واو ہے. اب اس کو آپ ملا کے لکھیں گے. جیسے اوپر یہاں لکھا، یاد لکھا. اب آپ لکھتے ہیں آید. ہدایت لکھیں گے آپ. دیو، دیو. دیتی. سمجھا؟ دیتی. جیسے دیتی لکھا آپ. اور بھی چیز جیسے نہایت آپ لکھتے ہیں. تاریخ. سمجھا؟ تاریخ. پھر آپ لکھتے ہیں تاریخ. آپ لکھیں گے یونس. مریم. آپ لکھیں گے شریر. تو اس طرح سے آپ کے سامنے ہے اور یہ کا استعمال بتایا گیا.
تو آپ دیکھیے حروف تہجی کا یہ آخری ہے، اگرچہ اس میں دو چشمی ہے بھی آتا ہے، لام الف بھی آتا ہے اور حمزہ بھی آتا ہے، تو یہ سب کا الگ سے کوئی شکل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے لام الف، حمزہ اور دو چشمی ہے، اس کا الگ سے کوئی شکل نہیں ہے، تو وہ آپ کے سامنے نہیں لایا گیا۔ یہ ہے، 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 یہ دیتی، نہایت، تاریخ، یونس، مریم، سریر، سمجھا؟ یہ ہے شکل ملا کر کے آپ کے سامنے لایا تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ جائیں، اور جب کتاب نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا۔ اگر تاریخ میں آپ گول یہ دیں گے تو وہ غلط ہوگا، بلکہ دو یہ کا شکل بن جائے گا، ایک تو اوپر والا جو دیں گے آپ گول وہ، اور ایک جو لمبا کھینچیں گے، تو تاریخ میں یہی لمبا ہوتا ہے۔ یہ واو کو دیکھیے آپ کو ملایا ہے، یہ تے کو ملایا ہے، اور یہ تے یہ وہاں ملا ہے، اور یہ مریم میں آپ گول یہ بنا کے دیں گے غلط ہو جائے گا۔ شریر میں بھی دوسرا کوئی شکل آپ نہیں دے سکتے، سمجھا؟ تو یاد رکھیے آپ، یہی ہے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہندی میں بھی لکھا ہے یہ ہے، 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 یہ دیتی، نہایت، تاریخ، مریم، سریر۔ اب کچھ اس طرح سے جو آپ کے سامنے سب آ جائے تو دیکھتے ہیں، جیسے ہے یہ ہے، جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں حمایتی۔ آپ دیکھیے حمایتی میں آپ سب چیز دیکھ رہے ہیں، سمجھے؟ حمایتی میں سب چیز دیکھ رہے ہیں، جیسے لکھتے ہیں نہایت، اس میں بھی ہے اور یہ کا استعمال ہوا ہے، جیسے لکھتے ہیں ہدایت، اس میں دیکھیے ہے اور یہ دونوں کا استعمال ہوا ہے،
جیسے آپ لکھیں گے ہمیشہ، اس میں دیکھیے ہے میم یعنی ہے اور یہ کا استعمال ہوا ہے. جیسے لکھیں گے آپ ہم سائیگی، ہم سائیگی، سمجھا؟ یہ ہوا ہم سائیگی. تو دونوں استعمال ہے اس میں. ہمیشہ میں ایک ساتھ تھا، ہم سائیگی میں یہ الگ ہے، ہدایت میں بھی یہ الگ ہے. تو ہم یہ آپ کو بتانا چاہا کہ آپ کو ایسے بھی الفاظ ملیں گے جہاں ہے اور یہ دونوں کا استعمال ہوتا ہے. جیسے جسے لکھتے ہیں یہی، جیسے لکھتے ہیں یہی، تو اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، آپ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. اور جب آپ اس اصول کو یاد رکھیں گے، جس اصول کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ کو کم ہی دنوں میں لکھنے اور پڑھنے کے لیے آ جائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ تسلسل برقرار رکھیں، آپ تسلسل برقرار رکھیں. آپ تسلسل کو توڑیں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکیں. کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے یہ اولین شرط ہے کہ اس میں تسلسل قائم رہے. سمجھا؟ تسلسل قائم رہے، یہ اولین شرط ہے. اگر آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا تو کم سے کم ایک لائن بھی روزانہ پڑھ لیجیے. اگر زیادہ لکھنے کا موقع نہیں ہے تو ایک لائن ہی صحیح کچھ نہ کچھ لکھ کر کے سنیے. یہ تسلسل آپ کو آپ کے پورے جانکاری کو تازہ کرے گا، یاد رکھے گا. لیکن جہاں تسلسل ٹوٹا، آپ کی نظر سے یہ الفاظ نگل ہو جائیں گے. پھر آپ کو نئے سرے سے سوچنا پڑے گا. اگرچہ وقت کم ہی لگے گا لیکن سوچنا پڑے گا اور اس میں الگ سے وقت آپ کو دینا پڑے گا. یہ یاد رکھیے آپ. اس لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تسلسل نہایت ضروری ہے. سمجھا؟ تو ہے اور یہ کا استعمال آپ کو دکھلایا: حمایتی، نہایت، ہدایت، ہمیشہ، ہمسائیگی، یہی. سمجھا؟ یہی ہے حمایتی. اور بھی جب آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ جتنا ہم یہاں لکھ دیا ہے اتنا ہی ہے اور اتنا ہی پر یہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. یہ پڑھنے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے گا. دراصل پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے، محنت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ محنت سے پڑھیں، آپ لگن سے پڑھیں، آپ کم وقت میں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور نا امیدی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے، اور جو کوشش ہی نہیں کرے گا تو پھر اس کی مدد کا کیا سوال اٹھتا ہے. تو آپ یاد رکھیے، ہے یہ حروف تہجی کا آخری ہے. آپ کو ہم یہ بھی بتایا تھا کہ حروف تہجی میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب آپ کو یاد رہنا چاہیے، وہ ترتیب آپ کو یاد رہنا چاہیے. جیسے الف، ب، پ، ت،
टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल, जाल रे, जे सीन शीन, साद ज़ाद, तो ज़ो, ऐन गैन, फे क़ाफ काफ, गाफ, लाम मीम, नून वाव, हे दो चश्मी है, लाम अलीफ, हमज़ा, ये है हरूफ तहज्जी की तरतीब। अब हम फिर से कुछ लिखते हैं, देखिए कुछ समझ में बात आए। अब देखिए हम लिखते हैं नेहा, नेहा इस तरह से लिखते हैं। इसमें नू का भी इस्तेमाल है और हे का भी इस्तेमाल है। तो दरअसल ये हे का इस्तेमाल आया। यहाँ आप देखेंगे कि हे के पहले भी हर्फ है और हे के बाद भी इस्तेमाल है, और आपको ये बताया है कि आखिर में जब आता है तो वो किसी भी हर्फ का मुकम्मल शक्ल आता है। जैसे लिखेंगे आप आगाह, आगाह, समझा, आगाह। जैसे लिखेंगे आ बा दी, आ बा दी। देखिए आप दोनों में समूचा है आया, समूचा ये आया, तो आखिर में कोई भी हर्फ आता है तो उसका मुकम्मल शक्ल ही आता है। तो आप याद रखिएगा, समझा, आप इसको याद रखिएगा। अब जैसे लिखते हैं आप किफ़ायत, ये का इस्तेमाल हुआ, ये पहले से आप देख रहे हैं कि इस शक्ल का जो इस्तेमाल होता है ते ते टे। जैसे आप लिखते हैं, बोलते हैं चहचहाट, चहचहाट, चह चह चहा हट, चह चहा हट। तो इसी तरह से लिखते हैं, इस्तेमाल होता है। तो इस तरह याद रखिए आप, नेहा, आगाह, आबादी, किफ़ायत। और जैसे आप लिखेंगे शहादत, शहादत, समझा, शहादत, हे का इस्तेमाल हुआ। और इसके पहले भी आपको बताया है, जैसे लिखते हैं आप हरन, हे का इस्तेमाल होता है हरन। जैसे कहीं आप सुनेंगे हियूला, हियूला, ये आपको सुनने में मिलेगा, समझे ना। जैसे आप लिखते हैं बहराम, बहराम। जैसे आप लिखेंगे
یوسف۔ تو اس طرح سے یہ اور ہے کا استعمال آپ کو بتایا، اور جس طرح ممکن ہو سکتا تھا شروع میں لا کر کے بھی، بیچ میں بھی لا کر کے، اور آخر میں بھی لا کر کے آپ کو بتایا۔ تو اس طرح سے یہ آپ کے لیے نہایت قیمتی چیز ہے کہ آپ اس کو بالکل اطمینان سے دیکھیں، پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں۔ اور چونکہ آج ہم الف سے یہ تک مکمل کر چکے ہیں، آپ کوئی بھی کتاب اپنے گھر سے نکالیے، آپ کے گھر میں کوئی بھی اردو میں کتاب ہے اس کو نکالیے، اور الف سے یہ تک جو آپ کو بتایا ہے، جس اصول پر بتایا ہے، اس اصول پر پڑھنا شروع کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پڑھنے آ گیا، بھلے ہی لکھنے کے لیے ابھی نہیں آیا ہوگا، لیکن پڑھنے کے لیے آپ کو آ گیا۔ شرط یہ ہے کہ الف سے یہ تک جو مسلسل بتایا جا رہا ہے وہ آپ کے ذہن میں موجود ہو، وہ آپ کے ذہن میں موجود ہو۔ اور یاد رکھیے، آپ جب آپ لکھیں گے، پڑھیں گے، تبھی آپ کے ذہن میں یہ موجود رہے گا۔ لکھیں گے، پڑھیں گے، تب آپ کے ذہن میں موجود رہے گا، ایسے موجود نہیں رہے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اسی لیے میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ روزانہ وقت اگر نہیں بھی ملتا ہے تو صرف ایک لائن اردو پڑھ لیجیے، صرف ایک لائن اردو لکھ لیجیے۔ یہ تسلسل آپ کو قائم کرنا ہوگا اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں۔ کاہے کہ تسلسل ٹوٹنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور پھر اس پر نظر جمانا پڑتا ہے، تب کہیں پرانی حالت میں آتے ہیں۔ اور اگر تسلسل نہیں ٹوٹتا ہے تو روزانہ جو ہے آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ تسلسل قائم رہتا ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے، اور پھر بھولتا نہیں ہے انسان، سمجھ نا، اس پر گرد و غبار نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے، نہا، آگاہ، آبادی، شہادت، یوسف، کفایت، بہرام، ہرن، ہیولا، اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے لایا گیا ہے تاکہ آپ جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ آپ یاد رکھیے، اردو الف سے یہ تک آپ کو بتایا، آپ اب اس کو سمجھ چکے ہوں گے، اس لیے آپ یاد رکھیے۔ اس کے ترتیب پر بھی آپ دھیان دیکھیے۔ ترتیب تو خاص طور سے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، لام الف، حمزہ، یہ۔ اب آج ہے یہ جو آپ کو ہم بتا رہے تھے مثال کے ساتھ، وہ اس کو اب ہم ختم کرتے ہیں۔ اور چونکہ آج یہ مکمل ہو گیا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شروع سے اس کو آپ کے سامنے لا دیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ دیکھیے آپ ایسے الف، بے، پے، تے، ٹے،
سے جیم سے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین سین شین صاد زاد تو زو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو نون گنا لام الف حمزہ نون واو ہے جسمی ہے حمزہ حمزہ ہے جسمی ہے نون گنا ہے جسمی ہے لام الف حمزہ یہ دیکھیے الف سے یہ تک میں پورا یہ آتا ہے، پورا یہ آتا ہے، الف بے پے تے ٹے سے جیم شے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین سین شین صاد زاد تو زو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو نون گنا ہے دو چشمی ہے لام الف حمزہ یہ اردو حروف تہجی میں اتنی شکلیں ہیں۔ اب آپ کہیں ایسا بھی دیکھ سکتے ہیں صرف نون ہو اور نون غنہ نہ ہو، لیکن سلسلے میں کچھ بتا دیا گیا ہو، سمجھ گئے نا؟ گول ہے ہو دو چشمی ہے نہ ہو، اس لیے کہ وہ دونوں ایک ہی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم لایا اس لیے کہ آپ دونوں شکل کو جان جائیں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ گول ہے تو آپ جانیں اور دو چشمی ہے کو نہ جانیں، اور آپ کے سامنے جب آ جائے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہے، جیسے آپ کو بتاتے ہیں۔
آپ پڑھیں گے، پڑھ بھی چکے ہوں گے، دیکھیں گے پے میں دو چشمی ہے ملتا ہے تو پھے بن جاتا ہے. تو اب یہ دو چشمی ہے آپ کو معلوم رہنا چاہیے، تبھی تو آپ ملائیں گے. جیم میں ملائیں گے، تے میں ملائیں گے، ٹے میں ملائیں گے، اس طرح سے چیز. پھر لام الف ہے، لام الف آپ پڑھیں گے. حمزہ بھی آپ دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے آپ، کہیں گول یہ صرف دیکھیں گے اور کہیں دونوں دیکھیں گے. یہ دونوں کے استعمال کا معاملہ یہ ہے کہ جب آواز نیچے کی طرف جائے گی تو یہ گول یہ دیں گے، لیکن جب بغل کی طرف جائے گی آواز تو یہ لمبا یہ دیتے ہیں. اس لیے آپ کے علم میں یہ سب بات رہنی چاہیے، ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو ہے ضروری ہے. تو آج کیونکہ الف سے یہ تک جو حروف تہجی کی شکلیں ہیں، آواز ہے، نام ہے، یہ سب آپ کو ہم بتا چکے ہیں. اس لیے آج ہم بطور یاد دہانی کے آپ کے سامنے سب لایا ہے. الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، نون غنہ، ہے، دو چشمی ہے، لام الف، حمزہ، یہ. پھر سے دیکھیے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، نون غنہ، ہے، دو چشمی ہے، لام الف، حمزہ، یہ. تو اس طرح سے حروف تہجی کا یہ کلاس آج مکمل ہوتا ہے. الف سے یہ تک جو حروف تہجی ہے اردو میں، اس کا کلاس مکمل ہوتا ہے. تو آخر میں ہم آپ کو یاد دہانی کے طور پر الف سے یہ تک لکھ کر بتایا، اور اس کے پہلے دو دو کر کے آپ کو ہم بتا چکے ہیں. اس کی جو مختلف شکلیں ہیں ملانے والی، لکھنے والی، وہ بھی آپ کو ہم بتا چکے ہیں. تو آپ اس کو یاد رکھیں گے. الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو،
نون غنا، ہے دو چشمی ہے، لام الف، حمزہ، یہ تو آج اب اردو کا یہ کلاس مکمل ہوتا ہے۔ کل پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو اسی کی کڑی جو ہوتی ہے وہ ہم بتائیں گے۔ آپ مسلسل دیکھتے رہیں، اور اب آپ اردو کی کوئی بھی کتاب جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس کو نکال کے پڑھیے، آپ پڑھ لیں گے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ مسلسل اگر یہ کلاس دیکھ رہے ہیں تو اردو پڑھنے آپ کو نہ آئے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں اٹھتا ہے۔ اس لیے آپ کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھیے، آپ کو جو بھی حروف ہے اس کے ملانے والے شکل کو بھی بالکل اچھے سے ملا کر کے مثال دے کر کے آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پھر کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ کتاب کیسی بھی ہو، اور اگر نہیں تو پھر آپ غور کیجئے، اور آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو پھر آپ سوال کر کے اپنی پریشانی کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔